مبشر فاروق ہے کون؟ یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں میں ایک عام سا بندہ ہوں. میرے میں بہت زیادہ کانفیڈنس اس بچپن میں بھی بہت تھا, تو اس کانفیڈنس کی وجہ سے میں 1-2 منسٹرز کے پاس بھی گیا اس زمانے میں جو بڑے مشہور تھے. خود سے چلے گئے؟ جی پنگے لینے کی عادت شروع سے ہی؟ جی قبرستان سے ایک آرگنائز سلسلہ تھا, آج بھی ہے, جو میتیں چوری ہوتی ہیں. راز کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک جو سندھ میڈیکل کالج ہے اس کا ایک میں جعلی کارڈ بنوایا, اس کا اسٹوڈنٹ بنا. میں خود بھی انٹرویو میں جا کے وہ پریکٹیکل کیے ہیں, کبھی کالج کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں. تکبیر کیسا ادارہ تھا اور اس کے بارے میں ایک تاثر کہ وہ ایک مخصوص ایجنڈا, مخصوص رپورٹنگ کو لے کر آگے بڑھا تھا اور کسی مخصوص تنظیم یا آرگنائزیشن کے خلاف وہ صحافت کرتا تھا. ان کی پالیسی یہ تھی کہ اس زمانے میں جیسے وہ نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جاتے تھے. لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں تو ان کا سیاسی ایجنڈا تھا. بالکل تھا, بہت ساری تو ٹوٹل فیک اسٹوریاں بھی لگائی ہیں. تکبیر کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہوں نے بھی اپنے لٹریچر کے ذریعے سے مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا. جو صلاح الدین صاحب تھے وہ ایک مذہبی مائنڈ تھے. مبشر فاروق ایسی محفلوں میں بھی بیٹھا کرتے تھے کہ جہاں پہ حسن و شباب اور شراب کی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور وہاں سے بھی خبریں نکلا کرتی تھیں. مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ یہ کنیکشن انڈر ورلڈ میں جا کے ملتا. تو جب میں جو نا انڈر ورلڈ کے کچھ لوگوں سے انٹروڈیوس ہوا تو ان کی محفلیں مختلف ڈیفینس میں, کلفٹن میں, بنگلوں میں, یا اس مقصد کے لیے وہ فلیٹ بھی رکھا کرتے تھے, بڑے لگژری فلیٹ ہوتے تھے. تو وہاں پر مختلف محفلیں ہوتی تھیں. میری جیل کے اندر جو دوستی ہوئی ہائی آفیشل سے, ان محفلوں کی وجہ سے ہوئی. اسی وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ رکھنی پڑی. آپ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک وبال کھڑا ہو جاتا ہے. السلام علیکم. دی سورس انویسٹیگیٹس کے ساتھ میں ہوں محمد علی سومرو. ناظرین, آج کے پروگرام میں دی سورس انویسٹیگیٹس کا پیٹرن ہم چینج کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم ڈاکومنٹری سٹائل میں اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ مختلف واقعات اور کچھ ایسی خبروں کے حالات و واقعات اور حقائق آپ تک پہنچاتے تھے کہ جن کی سند اور تصدیق کے بعد ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں آپ تک ان واقعات کے پیچھے اصل محرکات پہنچ سکیں. لیکن آج سے ہم اس پروگرام کا پیٹرن چینج کر رہے ہیں. اس کی وجہ میں پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آج کے اپنے اس پوڈ کاسٹ, اس دی سورس انویسٹیگیٹس کے پروگرام کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مبشر فاروق صاحب. السلام علیکم. مبشر فاروق صاحب, دی سورس انویسٹیگیٹس میں ہم نے کوشش یہ کی تھی اب تک کہ جتنے بھی پروگرام ہم ناظرین کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ اس میں مختلف واقعات, مختلف حالات اور ان کے جو پیچھے جو ان کے حقائق تھے وہ ہم اس طرح سے پہنچا سکیں کہ جیسے حق ہوتا ہے. یعنی ایک صحافی کرتا یہ ہے کہ کسی بھی واقعے, کسی بھی خبر کے پیچھے وہ اپنے ذرائع اور اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ تمام تر ایویڈنسز, چاہے وہ کاغذات کی صورت میں ہوں, لوازمات کی صورت میں ہوں اور کسی ثبوت کی صورت میں ہوں, اس کے ذریعے سے وہ اس کی تصدیق کی سند پیش کر سکے اور یہ بتا سکے کہ یہ واقعہ اصل میں کیا تھا اور یہ ہوا کیوں. ایسا ہی کچھ ہم دی سورس انویسٹیگیٹس میں کرتے ہیں, ایسا ہی کچھ آپ مبشر فاروق آفیشیل میں بھی کیا کرتے ہیں. لیکن اس کا پیٹرن ظاہر ہے, آج جب اس پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو اس کا پیٹرن چینج کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسے سوالات جو ناظرین کے ذہن میں رہ جاتے ہیں وہ سوالات بھی آپ تک پہنچائیں اور ذرا ایک انٹرویو یا پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کر آپ سے وہ باتیں بھی ہم کریں کہ جو جب آپ ہم تک حقائق پہنچاتے ہیں, جو دی انٹولڈ اسٹوریز, وہ کہانیاں یا وہ حقائق جو ابھی تک نہیں پہنچ پائے لوگوں تک, اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں, اس کے پیچھے پس پردہ اس کے محرکات کیا ہیں, وہ بھی ہم بتا سکیں. تو سب سے پہلے ایک سوال جو بہت زیادہ نہ صرف مجھ سے پوچھا گیا, نہ صرف آپ سے پوچھا گیا, بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے, وہ پہلا سوال یہ ہے کہ مبشر فاروق ہے کون؟ دیکھیں میں ایک عام سا بندہ ہوں, جیسے کہ کیونکہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ ایک کامن مین ہوتا ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایک عام آدمی ہی اگر کسی بھی وجہ سے کسی کی نظر میں خاص بنتا ہے, لیکن اس کو یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہرحال وہ عام آدمی ہے اور اس کو اپنے آپ کو عام ہی سمجھنا چاہیے, ورنہ اس میں تکبر اور دوسری چیزیں آتی ہیں وہ اس کے لیے نہ اس کی شخصیت کے لیے اچھی ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.
تو میں نے اگر جرنلزم کی بات ہے کہ مجھے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی وجہ سے شہرت بھی ملی، طاقت بھی ملی اور میرا نام بھی ہوا، لیکن وہ میرا پیشہ تھا اور میں نے جو صحافت کی وہ نظریاتی بنیادوں پہ کی کہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کے بہتری کے لیے، پاکستان کے مفاد میں اور ہمارے اس معاشرے کے لیے، ہمارے سماج کے مفاد میں جو ہے وہ میری جو انفارمیشن ہو وہی میں سامنے لے کے آؤں. میں بھی جب نئے فیلڈ میں آیا تو میرا اندازہ نہیں تھا، یعنی جب میں آیا تو مجھے مختلف سبجیکٹ اس میں جو ہے نا ملے، صرف کرائم سے نہیں، بہت ساری ریلیٹڈ اور بھی چیزیں تھیں. تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ اگر میں کور کرنا شروع کروں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ سال یا 2 سال میں تو سارا کور ہو جائے گا، پھر اس کے پاس تو خبریں ہی نہیں ہوں گی. یہ میرا اندازہ تھا. لیکن آج مجھے 38 سال گزر گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے سمندر میں سے خطرہ بھی نہیں سیکھا اور سمندر میں سے خطرہ بھی نہیں بیان کر سکا، کیونکہ اتنا کچھ فیلڈ کے اندر موجود ہے. اچھا، تھوڑا سا 38 سال پہلے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس سفر کا آغاز کب ہوا اور آپ نے ظاہر ہے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی تو اس کے فوراً بعد ہی آپ اس پیشے سے وابستہ ہو گئے تھے. یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ جب 1986 میں جو ہے نا میرا بھی میٹرک کا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو اس وقت میں اپنے یعنی والد کے ہیلپ کے لیے سوچتا تھا کہ جو ہے نا کچھ اپنا کوئی ایسا کام پارٹ ٹائم یا کوئی ایسی چیز کر لوں جس میں میری کچھ آمدنی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں رابطے کر رہا تھا اور کہیں سے کچھ جاب نہیں ہو رہی تھی نوکری کے سلسلے میں. جی. اور میں مقصد کہ کیونکہ میرے میں بہت زیادہ کانفیڈنس اس بچپن میں بھی بہت تھا، تو اس کانفیڈنس کی وجہ سے میں 1-2 منسٹرز کے پاس بھی گیا اس زمانے میں جو بڑے مشہور تھے. خود سے چلے گئے؟ جی. اچھا. جیسے الحاج شمیم اختر کے پاس میں گیا اور جو ہے نا اور بھی کچھ لوگ. پنگے لینے کی عادت شروع سے ہی؟ جی. میں جاتا تھا اور میں پرچی پہ نام لکھ کے بھجواتا تھا اور اس پہ لکھتا تھا کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا. منسٹر مجھے بلا لیتے تھے، پھر انہوں نے بھی مجھے بعض جگہ ریفر کیا لیکن میری جاب نہیں ہو سکی. اس میں پھر ایک ایسا ہوا کہ مجھے ایک کمپنی میں جانا ہوا، نارتھ کراچی میں تھی، اس کا نام تھا فاروق کمپوز فرٹیلائزر کمپنی. تو اس کا ڈائریکٹر جو تھے وہ ایک شمیم صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر. تو وہ بہت بڑی کمپنی تھی اور وہ کراچی میں اس زمانے میں یہ پورا جو کچرا تھا وہ یہ کمپنی اٹھایا کرتی تھی، اس سے کھاد تیار ہوتی تھی. میں وہاں چلا گیا. شمیم صاحب تھے بڑے زبردست آدمی، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے. کہ میں ان کے کردار کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے جو ہے نا جب میری کوئی سی وی وغیرہ تو تھی نہیں، میں نے تو مختصر سا کچھ ان کو بتایا تھا. انہوں نے میرا دیکھا، میری ایج دیکھی کہ یہ تو ابھی 16 سال بھی میرے پورے نہیں ہوئے تھے. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے بولا بیٹا جاب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ریزن بتایا. تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو فل ٹائم ہے، یعنی آپ کو صبح سے کام کرنا ہوگا تو شام تک کرنا ہوگا. تو میں نے بولا جی کوئی مسئلہ نہیں، میں پرائیویٹ کر لوں گا، آگے مینیج کر لوں گا. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جو اس وقت ہمارے پاس ایک جاب ہے، وہ جاب یہ ہے کہ وہ مشین ہمارے پاس جو کھاد جب تیار ہوتی ہے تو ایک مشین ہوتی ہے، مشین کے کنارے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے مشین بند ہو جائے تو ہم نے دستانے ہوتے ہیں، دستانے آپ نے کوہنیوں تک پہنے ہوتے ہیں، آپ نے صرف مشین کے اندر ہاتھ ڈال کے بٹن کو کلک کرنا ہوتا ہے، بس یہی کام ہے. اور اس کے ہم آپ کو دے سکتے ہیں 7,000 روپے. تو 7,000 روپے اس وقت اس زمانے میں میرے والد کی بھی شاید سیلری نہیں ہو، اس زمانے میں بڑی رقم، تنخواہیں بہت کم ہوتی تھی. اچھا. 7,000 سن کے تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ یہ تو اتنی بڑی رقم ہے کہ میں اکیلا اپنے اخراجات کا سوچ رہا تھا، یہاں تو پوری فیملی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میرے وہ خوشی بھی چہرے پہ آ گئی. لیکن پھر مجھے شمیم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا میرے پاس جو انجینئرز ہیں کچھ غیر ملکی بھی ہیں، ہم ان کو 30,000 35,000 جاب وہ دیتے ہیں، آپ کو ہم 7,000 دیں گے. لیکن اگر چاہیں تو آپ نے میری ایج دیکھی ہے، میں آپ کے کم از کم والد کے برابر تو ہوں گا. میں بولے جی بالکل، آپ میرے والد کی جگہ ہیں. تو اگر میں آپ کو اپنے بیٹے کی طرح کوئی نصیحت کروں تو کیا آپ میری نصیحت کو قبول کریں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل، اگر آپ مجھے اپنا بیٹا جیسا سمجھتے ہیں تو میں آپ کو 100% اپنے والد کی طرح جو ہے نا مقام دوں گا اور آپ کی نصیحت پہ عمل کروں گا. تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو کہیں جو ہے نا کچھ کام بتاتا ہوں، یہ کام جو ہے اس میں آپ کا پورا وقت لگ جائے گا اور اس میں آپ پیسہ تو کما لو گے، لیکن آپ کے پاس جو ہے نا جو آپ نے اس عمر میں آگے جو علم حاصل کرنا ہے، جو سیکھنا ہے، وہ آپ کو وہ رک جائے گا. اچھا، اس میں خطرہ بھی تھا ہاتھ کٹنے کا؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے بولا صحیح، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے بولا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ ایک کام کریں کہ آپ جو ہے نا واپس یعنی ویٹنگ کے جو ان کے کہیں بھی صوفے رکھے ہوئے تھے ہال میں، وہاں بیٹھ جائیں اور آپ مجھے لکھ کے دکھائیں کوئی چیز. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ایک کاغذ پین دے دیا. تو میں نے ان سے پوچھا موضوع کیا ہوگا؟ انہوں نے بولا کمرہ. میں نے بولا کیا مطلب؟ بولا یہ کمرہ ہے نا، میں بیٹھا ہوں، اس کمرے پہ ایک آرٹیکل لکھ دیجیے.
تو میں کاغذ پین لے کے بیٹھ گیا. پہلے میں نے سوچا کہ یار یہ کمرے پہ کیسے آرٹیکل ہوگا, لیکن پھر میں نے جو ہے نا ایک آرٹیکل اس میں لکھا کہ کمرے کی تعریف کی کہ کمرہ کیا ہوتا ہے. پھر میں اس وقت بھی ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں, لیکن یہ کمرہ ایک معمولی کمرہ نہیں کہ ایک کمپنی کا کمرہ ہے. اس کمرے میں جو باس بیٹھے ہیں اور یہ پورے شہر کا جو ہے وہ گندگی کو صفایا کرتے ہیں شہر سے, پھر اس کو کھاد میں تیار کرتے ہیں. یعنی ہمارے شہر کو اس کمرے سے جو فائدے ہیں, تو میں نے کمرے کی پوری کمرے سے لے کر شہر تک کو آپ نے پورا میں نے اس کو کور کر دیا. ٹھیک ہے. جب میں نے وہ لکھ لیا تو میں نے ان کو دے دیا. جیسے انہوں نے وہ پیج پڑھا تو مسکرائے. پھر انہوں نے بولا کہ آپ میں تو جراثیم ہے لکھنے کے. تو میں نے بولا, میں نے تھینک یو کیا ان کا. تو انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کریں, انہوں نے مجھے ایک ادارے میں ریفر کیا کہ وہاں پر صرف پارٹ ٹائم کچھ چیزیں آپ نے 4 گھنٹے کی نوکری ہے اور آپ کو 600 روپے ملیں گے. تو ماہانہ 600 روپے. اچھا. تو آپ صرف 4 گھنٹے کے لیے آیا کریں اور یہ جو ہے نا خبریں بنایا کریں, یہ کام کیا کریں. اس طریقے سے میں نے وہ جس ادارے میں انہوں نے ریفر کیا تھا میں وہاں چلا گیا اور میں نے 7,000 کی جاب چھوڑ کے 600 روپے کی جاب قبول کر لی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کوئی اخبار تھا؟ جی. ٹھیک ہے. تو اب میں نے وہاں سے جو کام کیا تو اس میں مجھے یہ ہوا کہ اسٹارٹ میرا تھا وہ, لیکن میرے اندر ایک فطری تجسس تھا جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بہت ضروری ہے. میں ہر چیز کو اس کی اصلیت سے, اس کی جڑ سے, اس کو مقصد سمجھنا اور جاننا چاہتا تھا. تو جو میرے سوالات بہت ہوتے تھے میرے ذہن میں, اور میری کتابیں پڑھنے کا بھی بہت تھا. میں کھیلتا کودتا نہیں تھا, میں کتابیں بہت پڑھتا تھا. تو میں نے پھر اس میں جو باہر نکلا اور فیلڈ میں اور یہ چیزیں جب مجھے سامنے آئیں تو میرے پھر جستجو پیدا ہوئی. جب صحافتی آغاز آپ کا ہوا, اور اگر میں آپ سے کیٹیگوریکلی ادارے بھی پوچھوں کہ کون سے ادارے تھے جنہوں نے آپ کی شخصیت سازی میں کردار ادا کیا کہ وہ ادارے یا وہ ماحول ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور مستقبل کا ایک بہت ہی پائے کا صحافی تیار کر رہے تھے؟ دیکھیں, اداروں کا بھی کردار ہوتا ہے, لیکن آپ کی اپنی جو توجہ جہاں مرکوز ہوتی ہے اس کا بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بہت سے اچھے ادارے ہیں لیکن وہاں پہ جرنلسٹ ہیں وہ خود اچھے نہ بن سکیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس اداروں کا نام اس لیے بتا دیں کیونکہ اب شاید ان میں سے کچھ ادارے ختم بھی ہو گئے ہوں گے. میں نے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا آغاز کیا تو وہ ہفت روزہ تکبیر سے. اچھا. وقت یہ تھا کہ مجھے یعنی پرماننٹ جاب نہیں ملی تھی وہاں پہ. انہوں نے مجھے اسٹوری پہ لکھا تھا کہ اگر آپ, انہوں نے کس نے, یعنی صلاح الدین صاحب تھے میرے, کیونکہ رفیق وان سے تعلقات پرانے تھے. تو مرحوم صلاح الدین شہید صاحب. جی. ٹھیک ہے. تو صلاح الدین صاحب سے تو میرے مراسم نہیں تھے, لیکن رفیق وان صاحب سے تھے جو ان کے داماد تھے. جی, ان کے جو داماد تھے. تو وہ یہاں پہ کراچی, جب کراچی شفٹ ہوئے اسلام آباد سے, تو انہوں نے پھر مجھے خود سے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے پاس اگر آ جائیں. ٹھیک ہے. جبکہ میری ایج بھی کم تھی, لیکن انہوں نے میری چیزیں دیکھی تھیں تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے بلا لیا. تو اسائنمنٹ وہ بڑے مشکل سے لگاتے تھے, یعنی بہت ٹپیکل اسائنمنٹ لگاتے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ قبرستان پہ, گریو یارڈ پہ مجھے ایک ایسا آرٹیکل لکھیں جو آج سے پہلے کسی نے لکھا نہ ہو. تو میرے لیے بڑی مشکل ایک پیش آئی کہ قبرستان پہ کیا چیز لکھی جا سکتی ہے, یعنی کیونکہ وہ مجھے سکھاتے نہیں تھے, مجھے کوئی سکھاتا نہیں تھا, میرے کوئی استاد نہیں ہے فیلڈ میں. وہ اسائنمنٹ کرائم سے متعلقہ تھے, یعنی آپ نے نہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنی تھی. انویسٹیگیشن کی فیلڈ تھی, انویسٹیگیشن کا کوئی سے بھی اسائنمنٹ لگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی موضوع سے متعلق, مثال کے طور پر قبرستان ہے یہ. اب قبرستان میں نے شروع میں مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ قبرستان پہ کیا لکھا جا سکتا ہے, لیکن میں نے جب ورکنگ کی تو اس کی جو اسٹوری تکبیر میں آئی تو اس نے پورے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا. اس میں ایسے زبردست انکشافات ہوئے کہ جیسے مثال کے طور پہ قبرستان سے ایک آرگنائز سلسلہ تھا, آج بھی ہے, جو میتیں چوری ہوتی ہیں. اچھا. جی. تو وہ میتیں بکتی ہیں. کون چوری کرتے ہیں؟ یہ ایک پوری مافیا ہے. یہ پوری مافیا ہے جو یہ وہی جن کو باڈیز چاہیے ہوتی ہیں. جی. اس میں سے آرگنز نکالتے ہیں, اعضاء نکالتے ہیں. اعضاء نہیں ہوتے. اچھا. یہ بیسیکلی میڈیکل کے طلبہ کے لیے ہوتا ہے, اور اس کا ایک پورا آرگنائز, بہت تفصیلات, اگر میں اس کو چھیڑوں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بکا کرتی تھی. تو میرا یہ تھا کہ میں نے باقاعدہ اس کو راز کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک ایس ایم جو سندھ میڈیکل کالج ہے اس کا ایک میں جعلی کارڈ بنوایا, اس کا اسٹوڈنٹ بنا, اور کچھ اپنے جو وہاں پہ جو لوگ MBBS کر رہے تھے ان لوگوں سے کچھ ٹیکنیکل ورڈ کو ہمیں سیکھنا بھی پڑتا تھا. وہاں جب جائیں تو ہماری لینگویج میں وہ ٹیکنیکل میڈیکل کے الفاظ ہونے چاہیے. تو پھر میں نے اسی طریقے سے وہاں کہاں گورکن کے پاس جائیں, کس کے پاس؟ نہیں, میں اسپتال بھی گیا, وہاں پہ وہاں کی باڈیاں بھی چیک کی کہ وہ کہاں سے خریدتے ہیں, پورا پروسیس معلوم کیا. قبرستانوں میں بھی گیا,
قبرستانوں میں کون بیچتے ہیں یہ گورکن؟ نہیں، گورکن ہر جگہ نہیں ہوتے، کچھ جگہوں سے ہوتا ہے، اور گورکن کی لائنیں ہوتی ہیں اپنی اپنی پرسنل، تو وہ مگر یہ کام ہوتا ہے آدھی رات میں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ وہ باڈیز اٹھاتے ہیں یا نکالتے ہیں کہ جن قبروں پہ سالہ سال کوئی نہیں آتا. نہیں، غلط. لیکن اگر تو ہم آج بھی جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے اور اگلے دن بھی جاتے ہیں اور خدا نخواستہ راتوں رات یہ کاروائی ہو کے قبر کو بالکل برابر کر دیا جائے، یعنی ایسا محسوس ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. قبرستان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ میت تدفین کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ کھول نہیں سکتے. ایسا ہی ہے، آپ کو باقاعدہ مجسٹریٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سب کو پتہ ہی ہے، تو آپ نے کھول کے دیکھنا ہی نہیں ہے. تو وہ اس سے ایک مافیا ہوتی ہے، وہ اس پہ کام کرتی ہے. اور میں جب کسی بھی قبرستان کی کتنی فیصد قبروں میں اندر اوریجنل مردے موجود ہوں گے یا اس میں سے نکال لیے گئے ہوں گے، اس کا پروپورشن یا تناسب کتنا ہے؟ نہیں، اس کی کتنا پرسنٹ ہے؟ 50% ہے، 60%؟ کیونکہ وہ ہر زمانے میں اموات کی تعداد کا فرق ہوتا ہے. تو انہیں تو جو جتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس ڈیمانڈ کے مطابق نکالتے، تو وہ زائد نہیں نکالتے. ان کے پاس جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، اب ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں صرف جو ہے نا انسانی ڈھانچہ چاہیے، وہ آسان کام ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کسی بھی پرانی خبر سے بھی کھول لیں تو ڈھانچہ ہی ملے گا اس میں سے. لیکن فرض کریں کہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ بالکل تازہ چاہیے، تو تازہ باڈی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کس ایج کی چاہیے. بعض وقت کوئی زیادہ تر جیسے بچوں پہ کوئی خاتون ہے، مرد ہے، بچہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ آتی ہے، تو پھر وہ اس ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے نا چیز. یہ لیگل ہے ویسے؟ لیگل نہیں ہے. تو پھر ان کی ریکوائرمنٹ کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ وہ الیگل طریقے سے ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا نا، مافیا سسٹم. نہیں، مافیا کو تو چھوڑ دیں، ویسے بھی اگر ڈاکٹرز یا میڈیکل کے اسٹوڈنٹس سیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو اس کا کوئی لیگل طریقہ بھی ہے یا لیگل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سال میں ایک باڈی ملتی ہے، جس میں 2 سال کے دوران پڑھنے والے وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سب پریکٹیکل کرتے ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں خود بھی اناٹومی میں جا کے وہ پریکٹیکل کیے ہیں، کبھی کالج کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں. تو ایسا ہوتا تھا کہ باڈی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 5 پیسز میں. تو آپ کو وہ جو اس کے آلات ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس بالٹیوں میں اندر فارملین کے اندر کیمیکل ہوتا ہے. فارملین کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں، وہ تو ان کے پاس بہت سارے دل، گردے، پھیپھڑے، انسانی اعضاء ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکل کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ اس کا تو ایک پروسیس. اچھا چلیں، اس موضوع پہ باقاعدہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہم کریں گے، اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ نے ہفت روزہ تکبیر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور یہ اسٹوری خالصتاً آپ اپنے ابتدائی دنوں کی بات بتا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہفت روزہ تکبیر ہی کی بات اگر کریں، ہم اسٹوریز پہ نہیں جاتے، آپ کے ادارے اور آپ کے اس سے تعلق یا صحافتی آغاز کے بارے میں بات کریں. تکبیر کیسا ادارہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک تاثر کہ وہ ایک مخصوص ایجنڈا، مخصوص رپورٹنگ کو لے کر آگے بڑھا تھا، اور کسی مخصوص تنظیم یا آرگنائزیشن کے خلاف وہ صحافت کرتا تھا. تو یہ جتنے بھی مفروضے یا جتنے بھی آپ یوں سمجھے ریومرز جو مارکیٹ میں آئے، اس میں حقائق کیا تھے اور پس پردہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ کہ کیا آیا وہ واقعتاً کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے تھے، یا وہ صحافت کے تمام تر اصولوں کے عین مطابق صحافت کر رہے تھے؟ دیکھیں، جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس میں کوئی اصول تو نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ اسی طریقے سے کام ہے جس طریقے سے کوئی انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں. بہت مشکل کام ہے، ہارڈ ٹارگیٹ ہوتے تھے. تو اس میں بعض لوگ انٹرویوز بھی کرتے تھے، بعض رپورٹر وہ آسان اسٹوریاں ہی بناتے تھے. لیکن جیسے میں تھا تو میرے پاس سوائے مشکل اسٹوری کے کبھی کوئی نہیں ملا، ہمیشہ مشکل ٹاسک ہوتے تھے. تو تکبیر کے یقیناً میں ساری چیزوں سے تو اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ اس زمانے میں جیسے وہ نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جو وہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ جاتے تھے اور بعض اور تنظیموں کو سپورٹ کرتے تھے. تو میرا ان سے اختلاف بھی رہتا تھا. اور شاید چند سالوں بعد آپ حیران ہوں گے کہ چند سالوں بعد جب سید عبداللہ شاہ کے دور میں تکبیر میں اور پیپلز پارٹی میں اتنی غربت آئی کہ نواز شریف کے درمیان بھی نہیں رہی. اچھا، یہ غربت صرف میری وجہ سے آئی تھی کہ میں نے یہ قائل کیا تھا کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے ادارے کا. اگر جو پارٹی صحیح کام کرے تو اس کو صحیح بولیں، اور جو غلط کرے تو اس کو غلط بولیں. تو لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں تو ان کا سیاسی ایجنڈا تھا. بالکل تھا. اور وہ انہوں نے اس میں یہ تھا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ آئے تو وہ بہت ساری تو ٹوٹل فیک اسٹوریاں بھی لگائی ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے لکھتے تھے اور آگے ایڈیٹر اس کو اس کے جو مندرجات ہوتے تھے اس کو چیک ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ اسٹوری تو منطقی اعتبار سے غلط ثابت ہو رہی ہے. تو وہ ناجائز پروپیگنڈا جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف. اچھا، تکبیر کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جس دور میں مذہبی شدت پسندی، تو بیسیکلی پوسٹ 9/11 یعنی 9/11 واقعے کے بعد مذہبی شدت پسندی پوری دنیا میں گلوبلی جو ہے وہ چاہے القاعدہ کے ذریعے سے یا طالبان کے نام پر ان کے ذریعے سے جو واقعات اور جو حملے انہوں نے کیے اور جس بنیاد پر انہوں نے کیے، اس میں
شدت پسندی کو ہی انہوں نے بیسک فیکٹر یا ایلیمنٹ بنایا. لیکن اس سے پہلے تکبیر کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہوں نے بھی اپنے لٹریچر کے ذریعے سے مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا. نہیں, بیسکلی جو صلاح الدین صاحب تھے وہ ایک مذہبی مائنڈ تھے, لیکن وہ پولیٹیکل مائنڈ بھی تھی. وہ پیور کوئی مدارس والے مذہبی مائنڈ کے نہیں تھے. ان کے پاس پورا ایک فلسفہ تھا, اور ان کے فلسفے کو بہت سے جو ہمارے ادارے ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ میٹنگس کیا کرتے تھے. مدارس کا مذہبی مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ان کا مائنڈ میں تھوڑی شدت پسندی ہوتی ہے. اچھا. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. انہوں نے یہ رکھا تھا کہ اگر ہم ایک آئیڈیل ریاست نہیں بنائیں گے تو پھر ہمیں آگے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا. تو اس کے لیے پورا ان کا ایک فلسفہ تھا, وہ آپ کو بعد میں کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا. تو اس پہ انہوں نے کام کیا. تو ادارے جو ہے نا وہ جو کچھ ہیلپ چاہتے تھے, تمام میڈیا اداروں سے ادارے ہیلپ مانگتے ہیں کسی نہ کسی وے میں. تو لیکن ان سے اس زمانے میں اس وجہ سے مانگی گئی تھی کہ ہمیں افغان وار لڑنی تھی, سوویت یونین کے خلاف جنگ جیتنی تھی. تو تکبیر نے وہ پوری مہم اکیلے تکبیر نے لڑی سوویت یونین کے خلاف ماحول سازگار کرنے میں اور پاکستان میں جو جہادی لوگوں کو متحرک کرنے میں. تو مگر وہ ریاستی پالیسی تھی اور ریاست نے اس وقت تکبیر سے ہیلپ مانگی. صرف متحرک کرنے میں یا بھرتی کرنے میں بھی؟ نہیں, اس کے لوگ ہوا کرتے تھے, بھرتی بھی ہوتے تھے, مگر اس کا سسٹم تھا. تو وہ ایک پورے سسٹم سے فلٹر ہو کے جاتے تھے. تو وہ سسٹم تھا اور تکبیر نے ریاست کے کہنے پہ اس وقت ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوویت یونین کو توڑنے میں اور افغان وار جیتنے میں, افغانستان کا ساتھ دینے میں تکبیر کا بھی ایک بہت ہی کی رول, امپورٹنٹ رول رہا ہے. میڈیا دیکھیں, میڈیا کو آپ ایک بات دیکھیں, میڈیا جو ہے وہ جنگ کا جو فوج کا, آرمی کا, کسی بھی ملک میں آرمی کا ایک شعبہ ہوتا ہے. یعنی جس کو یعنی میڈیا ابلاغ عامہ جیسے کہتے ہیں. کوئی بھی جنگ اب جو ہے نا میڈیا کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی کوئی بھی جنگ. تو لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ جو میڈیائی اداروں کے لوگوں کے جو کنیکشن کانٹیکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ ہارڈ ورکنگ کریں گے تو آپ کے آلریڈی سارے کنیکشن بھی بنیں گے اور وہ اس کے بغیر وہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے. تکبیر کے ساتھ آپ کا تعلق کتنے عرصے تک قائم رہا اور پھر وہ جو تعلق ختم ہوا اس کی وجہ کیا بنی؟ لیکن اس میں یہ ہوا کہ میں نے جو اعزازی طور پہ تو جب یہ شروع کیا تو باقاعدہ جو میں نے لکھنا شروع کیا, جو مجھے اسٹوری کے پیسے ہی ملتے تھے, تو وہ میں نے 93 سے وہ کیا اس وقت. ٹھیک ہے. ایسے میں ان کا اعزازی تو 86 سے ہوں. تو اس کے بعد مجھے جو انہوں نے پرماننٹ کیا, کیونکہ ان کا کرائٹیریا بہت سخت تھا, مجھے مگر پرماننٹ انہوں نے 94 میں کیا. 94 میں ان کا پرماننٹ امپلائی بنا میں. سن جولائی 2000 میں جب رفیق خان کی اپنی وائف سے کچھ جھگڑے تھے اور یہ امت الگ ہو گیا, تکبیر الگ ہو گیا, تو اس جھگڑوں کے بعد جو ہے نا میں امت میں جب تھا تو امت میں کچھ زر صحافت شروع ہوئی اور بلیک میلنگ شروع ہوئی. اس سے میں نے اختلاف کیا اور 98 میں نے ریزائن کر دیا وہاں سے. زرد صحافت کیسے؟ اور پھر پیسے کمائے جا رہے تھے ہر طریقے سے. اچھا. جی. یا آپ الزام لگا رہے ہیں؟ جی, میں تو خود اس وقت وہاں پہ بڑی پوسٹ پہ تھا اور میرے سامنے تھا. میں نے پہلے اختلاف رائے کیا, اختلاف رائے پہ جب نہیں مانے تو میں نے ریزائن کر دیا. نہیں دیکھیں, تھوڑا سا واضح کر دیں, آیا اسی بنیاد پر رپورٹرز کو بھرتی کیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے کمائی کرنی ہے, یا رپورٹرز پروفیشنل تھے؟ من پسند مخصوص لوگوں کے ذریعے جو اس پہ راضی ہو جاتے تھے ان کو استعمال کیا جاتا تھا. اچھا ٹھیک. یا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک رپورٹر تو صحیح ہوتا تھا, وہ خراب نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کی اسٹوری کو بیچ دیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں. تو میں نے ریزائن کیا. ریزائن کے بعد ایسا ہوا کہ اس زمانے میں ان کی وائف تکبیر میں تھیں اور اس کو سروت جمال اسمعی صاحب ہینڈل کر رہے تھے. تو اسمعی صاحب کا مجھے فون آیا کہ اگر آپ امت چھوڑ گئے, اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تو میں چلا گیا. اچھا ایک منٹ, اس سے آپ آگے بڑھیے گا, لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم والے جو الزامات لگاتے تھے خود امت پر کہ یہ اینٹی ایم کیو ایم پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں, اس کا مطلب وہ ٹھیک تھا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں حقائق پر مبنی کتنی ایم کیو ایم کے خلاف خبریں ہوتی تھیں اور جان بوجھ کر یعنی خود اپنے ہاتھ سے کریٹ کی ہوئی خبریں کتنی ہوتی اس میں ایک صاحب جیسے فیک رپورٹنگ کا صاحب تھے جنا, انہوں نے ٹوٹل جو اسٹوریاں دی ہیں وہ میں کبھی آپ کو اسی موضوع پہ کریں تو میں آپ کو ان کی اسٹوریوں کی کاپی بھی دکھا سکتا ہوں. اس میں فیک چیز بتا سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص جس کا کامن سینس ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فیک اسٹوریاں ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا جو مرحلہ آیا, دوسرے مرحلے میں ایسا ہوا کہ جب حقیقی بن گئی تو حقیقی کے بہت سے لوگ جو ہے نا, حقیقی کی جو مینجمنٹ تھی وہ خود بھیجا کرتی تھی, یعنی ان کی لیڈرشپ ان کے پاس کہ ان کو کہانیاں سناؤ. تو وہ یہاں پہ دفتر آیا کرتے تھے, یہاں پر اس وقت ایک صاحب ڈیل کرتے تھے اور وہ ان کی جو منوان جو کہانیاں تھیں جیسے حقیقی والے بتاتے ایز اٹ از چھاپ دیا کرتے تھے. تو یہ بھی میرے خیال میں زر صحافت تھی, یہ بھی صحیح. کبھی حقیقی کے خلاف بھی کوئی اسٹوریز کی؟
حقیقی کے خلاف ٹوٹل ایک دفعہ اسٹوری ہوئی. بس ایسا ہوا کہ ڈاکٹر شعیب سردل کا صاحب کا زمانہ تھا اور حقیقی کے اس وقت پورے شہر میں سب سے زیادہ بھتے چل رہے تھے. ٹھیک ہے. 9 ایریاز بھی حقیقی نے قائم کر لیے تھے, بہت برا حال تھا. تو پہلی بار ایسا ہوا کہ اس وقت رفیق خان صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ یار مجھے ایم کیو میں حقیقی کے خلاف ایک اسٹوری چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے بولا کہ آپ تو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بولا کہ ان کو تھوڑا لگام ڈالنی ہے. تو میں نے بولا ان کے خلاف تو اتنی اسٹوریاں ہیں کہ ایم کیو کے خلاف کم پڑ جائیں گی, ان کے خلاف زیادہ ہیں. اچھا. تو انہوں نے بولا کہ آپ مجھے فی الحال ایک اسٹوری دے دیں. تو میں نے وہ اسٹوری لکھی, اس کا عنوان تھا حقیقی کے بتے عذاب بن گئے. تو پہلی بار تکبیر میں حقیقی کے خلاف جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ ایک اسٹوری جاری. اچھا چلے, اگر تو آپ نیوٹرل صحافت کرتے ہیں یا کرتے تھے, تو جو تاثر یہ تھا کہ یہ مذہبی حلقوں کی جانب بھی تھوڑا سا ان کا جھکاؤ ہے. کبھی جماعت اسلامی یا کسی مذہبی جماعت کے خلاف کوئی اسٹوری لگائی؟ جی انہوں نے وہ رپورٹرز نے تو نہیں لگائی, لیکن صلاح الدین صاحب جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے خلاف انہوں نے کافی اداریے لکھے. ان کے تجزیے جماعت اسلامی کے خلاف ہوتے تھے. نظریاتی طور پر وہ جماعت کے خلاف تھے؟ وہ جماعت کے ایک خاص مکتب فکر کے خلاف تھے, جس نے وہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہائی جیک کر چکے ہیں جماعت کو اپنے جو اساس سے اور نظریے سے پھیر چکے ہیں. تو وہ ان کے خلاف وہ تجزیے لکھا کرتے تھے. اس کی بنیاد پر ایک دفعہ شہر قائدین پہ جماعت اسلامی کا بہت بڑا جلسہ تھا. اس میں سید منور حسن صاحب جو ہیں انہوں نے تکبیر کو آگ بھی جلائی تھی اسٹیج پر. اچھا, تکبیر کی کاپی کو آگ لگائی. اچھا جی. مبشر صاحب یہ بتائیں, کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھنا چاہیے, اور یہ غیر صحافی کو تو اس بات کا احساس نہیں ہوتا اور اکثر پوچھا بھی جاتا ہے, لیکن چونکہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کا سورس, آپ کے ذرائع کیا ہیں. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا تھا ماضی میں, اور اب کیسے ممکن ہو پاتا ہے کہ آپ کوئی خبر نکالنے کے لیے کیا تگودو کرتے ہیں, کتنے پاپڑ بیلتے ہیں, اس کے طریقہ کار کیا ہوتے تھے, اور ان ٹیکٹکس میں اور اب کے طریقہ کار میں کوئی فرق آیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے یا دور جدید کی وجہ سے؟ جی بہت زمین آسمان فرق آیا ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس زمانے میں آپ دیکھیں ہمیں نہ پیجر کی سہولت تھی, نہ موبائل فون کی سہولت تھی, اور لوکل فون جو ہوتا تھا وہ تو دفتر میں لگا ہوتا تھا, گھر پہ تو فون بھی نہیں تھا. تو یعنی یہ ایک فیکس کی سہولت ہوتی تھی بس. جی فیکس بھی دفتر میں نا, وہ گھر پہ نہیں ہوگا. تو فیکس بھی بعد میں آیا تھا, شروع میں فیکس نہیں تھا, کوئی اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ آپ نے ہر جگہ خود پہنچنا پڑتا تھا. تو میرے پاس اتنے کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں بہت ساری جگہ جا سکوں. میرے پاس صرف بس کے 2 بسوں کے کرائے کے پیسے ہوتے تھے. تو میں نکلا کرتا تھا اور ایک کرایہ اتر کے کسی ایک جگہ اترتا تھا, اور باقی جتنے ڈپارٹمنٹ علاقہ میں نے یعنی 80 کی دہائی کے آخر میں ہی میں نے یہ کے ایم سی کے سارے محکمے کور کرنا شروع کیے. اس کے علاوہ لیاری کو کور کرنا شروع کیا. اچھا. جی. تو اس طریقے سے مجھے جو ہے نا یہ سمجھے کہ 7 سال میں پیدل گھومتا تھا, آدھا شہر پیدل گھومتا رہتا تھا, پیدل ورکنگ کرتا تھا. اور اس کو ہم کہتے ہیں جیسے انٹیلیجنس اداروں میں کہتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس بولتے ہیں. آپ کو سورسز چاہیے ہوتی تھیں جو لوگ آپ کو انفارمیشن, انسانی ذرائع سے. جی. اچھا میں جب آیا تو اس وقت ایک ہوتی ہے آفیشیل سورسز نا. آفیشیل سورسز تو نیا بندہ بھی پہلی بار صحافت میں آئے گا اس کو بھی اویلیبل ہو جائے گی, لیکن میرے پاس آفیشیل نہیں تھے. میں نے جو ہے نا جس محکمے میں گیا وہاں کے ایماندار لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا. اچھا. پھر میں وہاں کے ایماندار لوگوں کو جو ہے نا ہمت دلاتا تھا اور راضی کرتا تھا کہ اگر آپ جو جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ چپ ہیں تو اللہ نے 3 درجے رکھیں, آپ کم از کم خود سے ہمت نہیں کر سکتے, آپ میری تو مدد کر سکتے ہیں. تو ان کو تھوڑا ہی ڈر تھا کہ جیسے صحافی بک جاتے ہیں یا وہ سورس کا نام بتا دیتے ہیں تو اس کی گارنٹی ہوتی تھی. میں نے یہ چیز ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا. یعنی میرے لیے انکوائریاں بھی ہوئیں, مشکلات بھی ہوئیں, مجھے بہت لوگوں نے مجھے آفرز بھی کی سورس بتانے کے لیے, تو میں کبھی بکا نہیں. مبشر فاروق ایسی محفلوں میں بھی بیٹھا کرتے تھے کہ جہاں پہ حسن و شباب اور شراب کی محفلیں ہوا کرتی تھیں, اور وہاں سے بھی خبریں نکلا کرتی تھیں. اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے ذرائع ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر ان حلقوں میں مبشر فاروق کا طوطی بولا کرتا تھا. ان محفلوں میں یعنی آپ وہاں پہ بیٹھنا وہ آپ کا شغف تھا, مجبوری تھی, ضرورت تھی, شوق تھا, کیا تھا؟ دیکھیں ہوا یہ کہ جب میں نے محکمہ جات کور کر لیے, پولیس میں ایس ایچ اوز افسران کور کر لیے, لیکن جب ہائی لیول پہ میں چاہتا تھا کانٹیکٹ اپنے پیدا کروں کہ سیکرٹری لیول پہ,
یعنی میرے پاس سیکرٹری ہوں مختلف محکموں کے وہ ہوں، یا بڑے بزنس مین ہوں جو کروڑپتی ارب پتی بزنس مین ہوں، یا جو ہے وہ مثلا ہائی آفیشلز جو بھی ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن کے لیے تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ یہ کنیکشن انڈر ورلڈ میں جا کے ملتے ہیں. تو جب میں جو ہے نا انڈر ورلڈ کے کچھ لوگوں سے انٹروڈیوس ہوا تو ان کی محفلیں مختلف ڈیفینس میں، کلفٹن میں، بنگلوں میں، یا اس مقصد کے لیے وہ فلیٹ بھی رکھا کرتے تھے، بڑے لگژری فلیٹ ہوتے تھے. تو وہاں پر مختلف محفلیں ہوتی تھیں جس میں اب آپ دیکھیں میری جیل کے اندر جو دوستی ہوئی ہائی آفیشل سے، ان محفلوں کی وجہ سے ہوئی. وہاں پہ یہ سب لوگ آیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اعلیٰ پولیس افسران سے دوستیاں ہوئیں، کئی سیکرٹریز لیول پہ دوستیاں ہوئیں. بس ان کو یہ گارنٹی چاہیے ہوتی تھی کہ یار یہ آپ ہمارا راز نہیں کھولو گے نا کہ ہم کون سی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، کہاں آتے ہیں. اور گارنٹی کو تو چھوڑیں، لیکن اس راز کو اور اس تعلق کو نبھایا آپ نے؟ میں نے نبھایا پوری زندگی. جی جی. اور ہمارے دیکھیں رازداری کی ایک ٹائم ہوتا ہے اور ایک شرط ہوتی ہے نا. مجھے جب تک انفارمیشن میں نے نکالنی ہے میں اس کو راز رکھوں گا، اور کسی کے ساتھ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کسی کی پرسنل ہیں تو وہ ہمیں ڈسکلوز نہیں کرنی. پرسنل چیزیں میں نے دیکھیں ابھی تک، یعنی پرسنل ذاتی کنڈکٹ. جی میں نے بہت سارے مختلف چینلز پہ جو انٹرویوز کیے ہیں، اگر میں چاہتا تو میرے پاس میں آپ کو ان کے بیڈ روم تک کی کہانیاں سنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جو کہ غیر اخلاقی. میں نے مگر یہ غیر اخلاقی اور بالکل صحافت کے بھی نظریے کے خلاف اور انسانیت کے بھی خلاف ہے، تو میں ایگری کرتا ہوں ان کو ڈسکلوز میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو میرا مقصد تو ملک کے لیے تھا نا. یعنی اب دیکھیں یہ اگر انڈر ورلڈ کے جو حلقے ہوتے ہیں تو اس میں کئی کیٹیگریز ہیں. اگر آپ اس پہ الگ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو زیادہ تفصیل. انڈر ورلڈ کے حلقے حب الوطن ہوتے ہیں. انڈر ورلڈ میں جو مین مرکزی انڈر ورلڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم انڈر ورلڈ کہتے ہیں، وہ بالکل مخلص ہوتے ہیں، وطن کے ساتھ مخلص. وطن کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں جو مین انڈر ورلڈ ہوتی ہے مرکزی. ٹھیک ہے. اور وہ یعنی ان کا کام، ان کا کاروبار جو ہے وہ غیر قانونی ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ ملک کے مفاد کے اگینسٹ ان کے پاس نہیں. آپ یہ اپنے ورڈنگ ہی غلط استعمال کی کہ قانونی یا غیر قانونی. انڈر ورلڈ میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں، ان کا اپنا قانون ہوتا ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں پہ ملک کا مفاد تو کمپرومائز ہوگا. ملک کا مفاد پہ ہی ہوتا ہے. وہ کمپرومائز ہوتا ہے. وہ اسمگلنگ کرتے ہیں، وہ بہت سارے ذرائع استعمال کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں. ان کے مشن یہ ہوتا ہے کہ اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو جو ہے نا ایک جنت والی لائف، یعنی دنیاوی جنت والی لائف دی جائے، اور یعنی ان کو بہت کچھ پیسہ اور عشرت دیا جائے. تو پھر حب الوطن کیسے ہوئے؟ وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اسٹیٹ کی سالمیت کے خلاف. یعنی یہ ان کی آپ تعریف نہیں بیان کر رہے، یہ آپ حقائق بیان کر رہے ہیں. آپ ان کے چونکہ فیکٹ ہیں، جو سسٹم ہے. یعنی انڈر ورلڈ والے ڈکیتی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے. یعنی باقی رائے کیا ان کے جو اسمگلنگ کے، جس کو مرکزی انڈر ورلڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس پہ پروگرام کر رہے ہو، کئی گھنٹوں کا پروگرام ہوگا تو میں آپ کو سمجھا پاؤں گا. ٹھیک ہے. جو مرکزی انڈر ورلڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور شہرت ملی ہے اس کو پبلک میں، وہ انڈر ورلڈ جو ہے نا کوئی غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. وہ غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ کرنے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں، وہ دوسری انڈر ورلڈ ہوتی ہے. اچھا جی جی. لیکن پھر آج مجھے چلیں غیر قانونی، آپ منشیات لے لیں. جو منشیات کے اسمگلرز ہیں، بڑے بڑے ریکٹس ہیں، وہ کیسے حب الوطن ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کی نسلیں تباہ کر دی. میں ان کی بات، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو کم از کم وہ تو حب الوطن نہیں ہوتے، انہوں نے آپ کی نسلیں تباہ کر دی. نہیں، اس میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. جیسے میں جو منشیات کی جو ریکٹ ہے، اس ریکٹ کے بڑے اسمگلر تو جو ہیں وہ جو پروڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی منشیات پرووائڈ کرتے ہیں، وہ تو اب سارے افغان اسمگلر ہیں. پورے ریجن میں تو پاکستان میں بھی منشیات ہوتی ہے لیکن بہت اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ اسمگل کر سکیں یا کام کر سکیں. ٹھیک ہے. جو افغانستان میں وہ ہوتی ہے وہ پروڈکٹ آپ کو دیتے ہیں. جو نیشنل اسمگلر ہوتے ہیں، یعنی جو انٹرنیشنل بنیادوں پر پھر اس کو اسمگل کرتے ہیں، وہ لوکل کوئی سپلائی نہیں کرتے. لیکن پھر جو لوکل، اس کا مطلب ان کے کارندے یہاں پر ہوتے ہیں، وہ تو ملک دشمن یا آپ کے عوام کے دشمن ہی ہوتے ہیں پھر. نہیں، دیکھیں اب اس میں سے لوکل والے گروپ ہی الگ ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے سرکاری ادارے اس کی سرپرستی بند کر دیں تو آپ کو لوکل منشیات ملے گی نہیں. اللہ کو مانے، آپ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ رکھنی پڑی. آپ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک وبال کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں سرکاری ادارے ان کی سرپرستی کرتے ہیں. دیکھیں سارے ادارے نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے فرسٹ ٹائم جب خود ان کے سنا ایکسائز والوں سے، جو نارکوٹکس پہ جو ایکسائز کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں دیتی ہے انفارمر کے لیے جو بڑے پیمانے پہ منشیات پکڑی جاتی. تو پھر کیا شراب کی 5 بوتلیں بیچ کر جو ہے وہ فنڈ جمع کرتے ہیں؟ جی وہ ایسے ہی ہوتا ہے. سیریسلی میں تو مثال دے رہا ہوں. جی وہ ایسا ہوتا ہے کہ
انہوں نے جو مثال کی ہیروئن پکڑی، اگر 60 من ہیروئن پکڑی تو شاید ہو سکتا ہے 1 من یا 2 من شو کریں گے، لا حول ولا قوت۔ باقی پوری منشیات رکھ لیں گے۔ نہیں تو یہ جو منوں کے حساب سے اور ٹنوں کے حساب سے جس کے اوپر رولر پھیرا جاتا ہے اور میڈیا کے 40-50 نمائندے بلا کے دکھایا جاتا ہے کہ ہم منشیات کو تلف کر رہے ہیں، یہ اس کا کوئی 1-2% ہوتا ہے، 10% لیکن ہوتا اس میں تلف جو ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو حقیقت بتا دوں، تلف جو ہوتی ہے ایک تو وہ ہوتی ہے جو ایکسپائر ہو گئی ہو، ہے؟ اچھا، اس کو خشک، جیسے چرس ہے، اگر چرس خشک ہوگی تو وہ دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی، قابل استعمال نہیں ہوتی، وہ ضائع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح نا؟ ہیروئن تو کبھی جلائی نہیں جاتی، کس نے آپ کو بولا کہ ہیروئن جلائی جاتی ہے؟ ہیروئن رکھ لی جاتی ہے، ہیروئن کے ایک برابر ایک سستا کیمیکل آتا ہے، وہ اس میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کیمیکل جلایا جاتا ہے۔ تو یہ ہیروئن جو ہے وہ چلیں اس پہ پھر اگین تفصیل سے کبھی پروگرام کریں گے۔